اور حدیث ضعیف جو ہے اس پہ حکم لگانے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں اصل میں کئی چیزیں دیکھنا ضروری ہوتی ہیں کہ حدیث کے اندر ضعف کس وجہ سے آیا ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث صحیح کی ہم تعریف پڑھتے ہیں کہ اس کا جو راوی ہے عادل بھی ہو اور اس کا ضبط بھی اچھا ہو۔ عادل کا تعلق جو ہے وہ تو ایک کریکٹر سے ہے ذاتی طور پر، اور اس کا ضبط کا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نیک صالح ہو تو اس کا ضبط بھی اچھا ہو۔ تو کیا وہم کی وجہ سے ہم نے اس حدیث کے اوپر حکم ضعف کا لگایا ہے، یا راوی کے فسق کی وجہ سے لگایا ہے، یا سند کے اندر کوئی پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی اس کے اندر اتصال نہیں ہے سند کے اندر، یا یہ ہے کہ حدیث کے متن میں کوئی ایسی علت ہے، کوئی اضطراب ہے، یا کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہے۔ تو حدیث کے اندر ضعف کا سبب کیا ہے، اور اس سبب کو دیکھتے ہوئے پھر اس کا درجہ طے کیا جاتا ہے۔ اور یہ بڑی چونکہ ایک دقت کے ساتھ یعنی یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے حدیث پر حکم لگانے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یوں یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جائے کسی حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ ضعف کب آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اہم ہے حدیث کے اوپر حکم لگانے میں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جس کسی راوی کی وجہ سے ضعف آیا ہوتا ہے، اور وہ راوی آ، مثال کے طور پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ فلاں امام صاحب جو ہیں وہ اس حدیث سے یہ حکم ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور حالانکہ یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ جی یہ حدیث کیسے ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی سند میں فلاں راوی آتا ہے، حالانکہ اس راوی کا زمانہ جو ہے اس امام صاحب کے بہت بعد کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی طور پہ وہ امام صاحب جو متقدم ہیں اس راوی سے، ان کے سامنے یقیناً اس کا کوئی اس کی جو چین، وہ جو جس ذریعے سے وہ جو جس اسناد سے سند سے وہ حدیث پہنچی ہوگی وہ قوی ہوگی۔ بلکہ یہ تو فقہا نے باقاعدہ لکھا ہے کہ کسی امام کا کسی حدیث سے اجتہاد کرتے ہوئے، استنباط کرتے ہوئے اس حدیث سے حجت پکڑنا، یہ خود ایک دلیل ہے، اس کے ذوف کو وہ کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے۔ تو اس کا ذوف کب آیا ہے، یعنی یہ خاص طور پہ اگر راوی کی طرف سے ہے تو وہ راوی کس کس کڑی کے اندر، کس زمانے کا ہے وہ راوی، ٹھیک ہے نا۔ تو بسا اوقات ہم کسی حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پہلے دور میں وہ ضعیف نہیں ہوتی، لیکن بعد میں جب وہ راوی جب اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ضعف آیا ہوتا ہے۔ تو حدیث پر ضعف کا حکم لگانے میں کئی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اور پھر ایسی حدیث کو بیان کرنے کے بھی آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث جو ہے وہ اس کے کئی طرق ہیں، تو حدیث کے متن کو علی الاطلاق ضعیف نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک متن سے وہ ضعیف ہو، دوسرے متن سے جو دوسری سند سے ایک طریق سے وہ حدیث ضعیف ہو، دوسرے طریق سے جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف نہ ہو۔ آپ اگر ایک متن کو بیان کر کے یہ لکھیں گے نا کہ یہ ضعیف ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ عام جو پڑھنے والا ہے، جو استفادہ کرنے والا ہے، وہ یہ کہے گا یہ متن ضعیف ہے۔ یہ متن پر ذوف تب لگایا جا سکتا ہے علی اطلاق حکم، جب یعنی کوئی متن کی وجہ سے ذوف پیدا ہوا ہو، مثلا مثال کے طور پہ متن کے اندر کوئی علت ہے، ورنہ محدثین عام طور پہ ضعیف حدیث پر حکم لگانے میں ان کا انداز یہ ہوتا تھا، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ضعیف بہذا الاسناد، ٹھیک ہے نا، یعنی اس سند کے ساتھ جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور سند آ جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا حکم بدل سکتا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلا ادب اس کا یہ ہے کہ علی الاطلاق جو ہے وہ اس کو ضعیف کہنا، یہ احتیاط کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث ضعیف جو ہوتی ہے اس کی صراحتاً اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جاتی، یوں قول اور فعل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کرنا مروی ہے، منقول ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ
بات یا آپ کا یہ ارشاد مبارک روایت کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایک انتصاب کا پہلو جھلکتا ہو اس میں واضح طور پہ. یہ جو تعبیر ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یا یہ کیا، اس کی بجائے رویہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یا یہ بات روایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے. اور اسی طرح سے اگر اس حدیث ضعیف کی وہ یعنی وہ ایسی حدیث ہے کہ وہ حسن لغیری ہی کے درجے تک نہیں پہنچتی اپنے طرق وغیرہ کے ذریعے سے، تو پھر اس حدیث کو عمومی طور پہ بیان کرنا بغیر ذوف کا حکم لگائے یہ بھی جائز نہیں ہوتا. مثلا یوں ضرور یعنی حدیث کا حکم بھی بتانا چاہیے کہ جہاں پہ بھی وہ اگر حتمی طور پہ وہ حدیث ضعیف ہے تو حدیث بیان کرتے ہوئے ساتھ اشارہ کر دینا چاہیے کہ اس کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے، یہ بات اتنی مضبوط طریقے سے ثابت نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اگر اس پہ کسی نے عمل کرنا ہے تو اس کو حتمی طور پہ اس طرح سے سنت نہ سمجھے. تو اس طرح سے یہ حدیث سے ضعیف کو بیان کرنے کے آداب میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. باقی یہ کہ حدیث ضعیف پر عمل کس حد تک کرنا ہے اور عمل کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس میں بنیادی طور پہ تین موقف ہیں امت میں، علماء کے تین موقف رائج ہیں. ایک موقف تو یہ ہے کہ علی الاطلاق، بعض حضرات کہتے ہیں علی الاطلاق ناجائز ہے، حدیث ضعیف پر بالکل عمل نہیں کرنا چاہیے کسی بھی درجے میں. یہ قاضی ابو بکر ابن العربی، یہ امام مالک کے پیروکار فقہا میں سے تھے، ان کے ہاں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ بالکل جائز ہے، حدیث ضعیف پر بھی عمل کرنا جائز ہے ہر لحاظ سے. یہ امام ابو داود اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ احکام وغیرہ کے اندر بھی جائز ہے، اس سے حلت اور حرمت وغیرہ کا استدلال بھی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. اور تیسرا موقف یہ ہے جو کہ جمہور امت کا ہے کہ حدیث ضعیف جو ہے اس پہ عمل کرنا جائز ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں مثلا ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ عمل صرف فضائل کی حد تک ہو سکتا ہے، اس کا دائرہ کار صرف فضائل اعمال ہیں، ٹھیک ہے. کسی عمل کو فضیلت کے درجے میں اگر آپ نے لینا ہے تو وہ ضعیف حدیث سے آپ اس کا استدلال کر سکتے ہیں. یعنی فضیلت کے طور پہ کسی کام کو کرنا یا چھوڑنا جس کو ہم کہتے ہیں مستحب درجے میں، اگر وہ چیز کوئی ثابت ہو رہی ہے، کسی بات کی کوئی فضیلت ہمیں ثابت ہو رہی ہے، مل رہی ہے، کوئی چھوٹی موٹی ترغیب ہے، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہے، یہ بات لی جا سکتی ہے. لیکن عقائد میں اور احکام میں، احکام سے مراد یعنی کراہت اور استحباب والا حکم نہیں ہے، بلکہ حلت اور حرمت، اس میں استدلال جائز نہیں ہے. کسی ضعیف حدیث سے کوئی کسی حرام چیز کو حلال یا حلال کو حرام وغیرہ وہ اس کا اس طرح سے استدلال جو ہے وہ اس سے جائز نہیں ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ضعیف حدیث پہ بھی فضائل میں بھی عمل کرنا تب جائز ہے جب اس کا ذوف شدید نہ ہو. اگر بہت زیادہ وہ ضعیف حدیث ہے تو پھر اس کو ترک کر دیا جائے گا، پھر اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. اور تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ فی الواقع جو چیز جس پہ ہم عمل ثابت کر رہے ہیں، فضائل کے اندر جس پر عمل کر رہے ہیں، وہ عمل فی الواقع دین میں ثابت شدہ ہو، اس پہ عمل کیا جاتا ہو. مثال کے طور پہ کسی خاص نماز کی کوئی فضیلت بیان کر دی جاتی ہے، جیسے مثلا صلاۃ التسبیح ہے. صلاۃ التسبیح یہ اس کی روایت ضعیف ہے، لیکن صلات بنیادی طور پہ نفل اور اس کے اندر قرات کا یا جو بھی ذکر و اذکار وغیرہ کی عمومی طور پہ یہ چیز اس کے یہ جائز ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کے ذکر و اذکار ہیں اور نماز کا یہ طریقہ، یہ اس پہ ضعیف حدیث پہ. اسی طرح سے مثلا کوئی کہتا ہے کہ مثلا کسی ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ بازار کے اندر اگر یہ کلمہ اس طرح پڑھا جائے تو اس کی یہ فضیلت ہے. تو اگر وہ ذکر اللہ ہے، بازار میں بھی ظاہر ہے کہ ذکر کرنا اس کی ترغیب دی گئی ہے،
تو مجموعی طور پہ فی الجملہ وہ عمل ثابت شدہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں وہ فضائل کے درجے کا ہو، یعنی اس سے استحباب وغیرہ کی حد تک گنجائش موجود ہے، مثلا جیسے فقہائے احناف نے یہ گردن کا مسح وہ ثابت کیا ہے ایک ضعیف حدیث سے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی احادیث پہ عمل جو ہے وہ فضائل کے درجے کے اندر جائز ہے، اس سے حلت اور حرمت میں استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث پہ اگر کوئی عمل کر رہا ہے اور وہ اس کا ذوف جو ہے وہ بہت زیادہ شدید نہیں ہے، ٹھیک ہے، زیادہ شدید نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام طرق کے اندر ضعف ہو، ٹھیک ہے، اور بہت شدید نوعیت کا ہو، اس کے راوی پر سخت جرح کی گئی ہو، تو ایسی حدیث پہ تو عمل کرنا ظاہر ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ویسے اگر کوئی عمل کر رہا ہو تو ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے، تو یہ بات بڑی اہم ہے۔ بہت سے معاملات کے اندر ہمارے ہاں جو اختلاف ہے کہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ پہلو بہت اہم ہے۔ تو اگر کوئی ضعیف حدیث سے کوئی چیز ثابت ہے، کسی بھی، یعنی اگر وہ کسی بھی حد تک تھوڑی بہت قابل قبول ہے، تو اگر اس کو اسی درجے کے اندر رکھا جائے تو یہ جائز ہے، اور یہ جمہور علماء کا موقف ہے، اور تقریباً ائمہ اربع میں سے ہر ایک کی یعنی ان کے فقہا نے اس بات کی تصریح کی ہے۔ اور یہاں پہ میں ذرا یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو اوپر بیان کیا ہے نا علی الاطلاق جائز ہے، اس میں بھی امام ابو داود اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کی طرف سے یہ بیان تو کیا جاتا ہے، لیکن ان کے لیے ان کے ہاں بھی دو شرطیں یہ ملتی ہیں کہ اس کا ذوف جو ہے وہ شدید نہ ہو، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہاں کوئی اور نس موجود نہ ہو۔ اگر کوئی اور نس موجود ہوگی تو ظاہر ہے اس سے قوی، تو وہ پھر ظاہر ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ اصل میں انہوں نے قیاس کے مقابلے میں یہ بات کہی ہے کہ اپنی رائے سے پھر بھی ضعیف حدیث پہ سے حکم نکالا جائے گا، تو علی الاطلاق جائز کا یہ مطلب ہے ان کے ہاں۔ تو اوپر جو علی الاطلاق ناجائز کا قاضی ابو بکر ابن العربی کا جو موقف ہے وہ بھی مالکیہ کے ہاں اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، یہ ان کی ایک انفرادی رائے ہے، وگرنہ ضعیف حدیث کے اوپر جو ہے وہ اس کسی نہ کسی درجے میں عمل کرنے پہ تقریباً تمام علماء کا اجماع رہا ہے۔ اچھا جی تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے اسرائیلیات۔ اسرائیلیات کا مطلب یہ ہے کہ آ، یعنی بنی اسرائیل کے یعنی اہل کتاب کے لٹریچر سے جو معلومات وغیرہ ہیں، ان کی روایات، ٹھیک ہے، قرآن و سنت میں کسی اجمال کی تشریح کے طور پہ، اس کی شرح کے طور پہ، یا دین میں کوئی بھی، یعنی کوئی ان کی جو دینی حوالے سے کوئی بھی معلومات وغیرہ ہیں جس کا ماخذ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا لٹریچر ہو، ٹھیک ہے، ان کو بیان کرنا، اس کو اسرائیلیات کہتے ہیں۔ تو اسرائیلیات جو ہیں آ، ان کا بنیادی طور پہ ماخذ تین چیزیں تھیں۔ ایک تو اہل کتاب کا دینی لٹریچر جس سے مسلمان براہ راست جو ہے وہ استفادہ بھی کر لیتے تھے، بائبل وغیرہ، ٹھیک ہے، بہت سے حضرات جو ہے وہ عبرانی سریانی زبانیں جانتے تھے، تو ان سے براہ راست وہ ان کے لٹریچر کو پڑھ کے وہ چیزیں بیان کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کی کتابوں میں جو کچھ ہے، بائبل میں جو کچھ ہے، اور دیگر جو ہے وہ صحائف وغیرہ کے اندر۔ اور دوسرا جو ہے وہ اس کا بڑا ماخذ وہ مسلم کمیونٹی کے اندر اہل کتاب کا جو میل جول ہے، ان کا آنا جانا، کسی مسیحی وفد کا یا یہودی کمیونٹی وہاں ابتدائی یعنی صدر اول کے اندر مسلمانوں کو ان سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، بہت سی چیزیں وہ آ کے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہماری کتاب میں تو یوں ہے، ٹھیک ہے، آپ یوں کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی ان کا میل جول سے بہت سی چیزیں، یعنی جو معلومات کا جو ہے وہ تبادلہ ہوتا، تو ہمارے ہاں ان چیزوں کو پھر آگے نقل کیا جاتا رہا، تو یہ بھی ایک ماخذ تھا۔ لیکن اس کا سب سے بڑا جو شاید ماخذ تھا وہ اہل کتاب میں سے جو حضرات مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، ان کی بیان کردہ جو معلومات ہیں،
ٹھیک ہے، وہ جو کنٹینٹ تھا جو ان کی طرف سے آگے امت میں آگے نقل ہوا، وہ شاید سب سے بڑا ماخذ بنا اسرائیلیات کا۔ چند علماء بہت معروف ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب احبار ہیں، وہب ابن منبع ہیں، اور اسی طرح سے ابن جریج ہیں، عبد الملک ابن جریج۔ تو ان میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی ہیں، حضرت کعب احبار جو ہیں یہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہو گئے تھے، اگرچہ اس وقت ان کی عمر کافی زیادہ تھی، اور جلد ہی بعد میں ان کا کچھ عرصے کے بعد ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ انتقال کے وقت ان کی 100 سال سے زائد عمر تھی، تو یعنی بڑی عمر میں اسلام قبول کیا لیکن صحابی نہیں بن سکے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو توفیق ملی۔ تو وہب ابن منبع یہ تابعی ہیں، اور یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں، اور ان کا بالکل پہلی صدی کے فوراً بعد ہی ان کا شاید 110 یا 114 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ جو تینوں حضرات ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت کعب احبار، حضرت وہب ابن منبع، یہ تینوں پہلے یہودی تھے، اور عبد الملک ابن جریج جو ہیں یہ رومی تھے، یعنی مسیحی تھے۔ تو ان میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بہت زیادہ اس طرح سے بیان کردہ چیزیں نہیں ہیں، اور حضرت کعب احبار جو ہیں انہوں نے، اور وہب ابن منبع نے اور ابن جریج نے بہت کچھ بیان کیا ہے، لیکن ان میں سے بھی جو پہلے دو احباب ہیں انہوں نے یہ روایت بیان کرنے میں قدرے محتاط تھے، اور یہ اس بات کی تصریح کرتے تھے کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے، یا ان چیزوں کو اس حد تک اس دائرے تک رکھتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی روایات بہت کثرت سے وہ نقل کی گئی ہیں اور ان کی توثیق کی گئی ہے۔ ابن جریج کی بھی توثیق کی گئی ہے، ان کو بھی ثقہ قرار دیا گیا ہے، لیکن تفسیر کے اندر ان کی جو روایات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ وہ اسرائیلیات کا ہے، یعنی اس سے غلط اختلاط ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ حضرت عطا ابن ابی رباح کے شاگرد تھے، اور حضرت عطا جو ہیں وہ حضرت ابن عباس کے شاگرد تھے، تو ابن جریج کی بہت سی بیان کردہ روایات سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کردہ ہے۔ تو اس پہلو کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ تفسیر کے اندر بہت سی باتیں جو انہوں نے نقل کی ہیں وہ بہت زیادہ لائق اعتبار نہیں ہے، یہ جو اسرائیلیات ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ماخذ بلکہ جنہوں نے حدیث پہ نقد کیا ہے، حدیث کی حجیت پہ، ان کے ہاں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ اسرائیلیات ہیں، کہ بہت سی چیزیں جو اہل کتاب سے جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے وہ دین بنا کر پیش کیا جو حدیث کے طور پہ آگے نقل ہوئی، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت کعب احبار اور حضرت وہب ابن منبع پہ سب سے زیادہ تنقید کی گئی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام تو صحابی ہیں، تو ان دو شخصیات پہ سب سے زیادہ تنقید ہوئی ہے۔ تو حالانکہ ان دونوں حضرات نے جو حدیث کے وہ جو لٹریچر تھا اس کو اسرائیلیات سے بالکل الگ رکھا ہے، اور پوری احتیاط کے ساتھ روایات کو نقل کیا ہے، تو اس لیے وہ تنقید جو ہے وہ کوئی اتنی درست نہیں ہے، عادلانہ نہیں ہے۔ تو البتہ ابن جریج کی جو روایات ہیں تفسیر کے اندر، وہ یعنی وہ زیادہ واضح نہیں ہے کہ حضرت ابن عباس سے ہیں یا اسرائیلیات ہیں، اس لیے وہ جو کنٹینٹ ہے آ، وہ مشکوک ہے، اس پہ علماء نے کوئی بہت زیادہ اعتبار نہیں کیا۔ اسرائیلیات کا حکم یہ ہے کہ اصل میں اسرائیلیات سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث ہیں، جس سے ایک تضاد سا معلوم ہوتا ہے، یعنی اس کو بعض پورے طور پہ صحیح سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں تعارض ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ بنی اسرائیل کے یہ علماء جو ہے وہ ہم سے یہ بیان کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نہ تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، بلکہ یوں کہہ دیا کرو کہ ہم اسی پر ایمان لائے ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ہمیں دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا ہے۔ لیکن دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے بیان کر دیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے اس پہ تھوڑی سی تفصیل بیان یہ کی ہے کہ اسرائیلیات جو ہیں اس کے یعنی تین طرح کی ہیں۔ کچھ جو کنٹینٹ جو واضح طور پہ قرآن و سنت کے موافق ہے ان کو تو لے لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آ، یعنی جیسے اچھا ایک بات تو یہ کہ احکام کے اندر اسرائیلیات سے استفادہ نہیں کیا جائے گا، احکام کے استنباط میں، فقہی احکام کے۔ البتہ واقعات، قصص وغیرہ یا عبرت کی بہت سی چیزیں جو پچھلی امتوں کے اس سے بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پھر تین صورتیں ہیں۔ جو موافق قرآن ہو اس کو ہم قبول کر لیں گے، جیسے مثلاً فرعون کا غرق ہونے کا قصہ ان میں بھی ہے، قرآن پاک کے اندر بھی ہے۔ اور اسی طرح سے جو مخالف قرآن ہے وہ یقینی طور پہ اس کو ہم رد کریں گے، جیسے یہودیوں کے ہاں معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اخیر عمر کے اندر انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی معاذ اللہ، ان کے بیان کے مطابق یہ بات یقینی طور پہ قرآن پاک کے خلاف ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اس مسیحی کمیونٹی کے مطابق، ان کے دینی لٹریچر کے مطابق وہ مصلوب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس کی تردید فرمائی ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ تو اس طرح کی چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن جو تیسرا اس کا جو ہے فیز، کہ جس کے بارے میں قرآن و سنت ساکت ہے، بہت سی ایسی چیزیں نقل کی گئی ہیں، مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا، انہوں نے بھیڑیے سے وہ جس کا خون لگا کے لے کے آئے تھے وہ بھیڑیا حاضر ہوا، اس نے آ کے گواہی دی۔ یا اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی کیفیات ہیں، کس درخت کی وہ چھڑی تھی اور کس طرح کی تھی، وہ پتھر کیسا تھا جس سے وہ پانی کے چشمے نکلے، ٹھیک ہے، وہ شخص کون تھا جس کے بدلے میں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ، اصحاب کہف کی تفصیلات ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں۔ تو ایسی باتوں میں ہم نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، لیکن ویسے اس کا ادب یہ ہے کہ ایسی مافوق الفطرت جو حق یعنی جو باتیں ہوں تو ان کو کم سے کم بیان کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ معجزات یا قرآن پاک میں جو بیان کردہ جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح کا وہ مغیبات کے قبیل سے، ٹھیک ہے، وہی کے ذریعے سے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن باقی باتوں کو دین نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی، اس کو اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہم تسلیم کریں۔ اگر اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو دین پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے اس کو تفسیر کی تشریحات کے اندر قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے ان کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ معاذ اللہ کوئی شخص جو ہے وہ ان کا انکار کرے یا اس کے جسارت امیز اس کو ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے قرآن پاک کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر میں انکار کرتا ہوں تو یہ قرآن پاک کا انکار ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان باتوں کے سہارے وہ اس کے ذہن میں تصور یہ جائے گا کہ دین ہے یہ، اسی طرح کی اساطیر اور من گھڑت یہ چیزیں ہیں۔ تو ایسی باتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خواص کے مجمع میں بھی نہیں بیان کرنا چاہیے، عوام تو دور کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ بھی چونکہ ایک جو چیزیں آگے نقل ہوئیں صدر اول میں ہی وہ منتقل ہوئیں، اور پھر آگے ان کو یہ اگر صحیح سند کے ساتھ بھی کوئی بات اسرائیلی مثلا ابن جریج تک صحیح سند کے ساتھ بھی کوئی چیز ثابت ہو، پھر بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دین کا انکار ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہم اس کے اوپر ایمان لانا، اس کو یقین کرنا، وہ کوئی لازم نہیں ہے۔ تو یہ چند ضروری ضروری باتیں تھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی